شیخ طریقت پیر و مرشد حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا مدینہ المنورہ سے جمعرات کے روز 8 جولائی 2019 کو تحریر فرماتے ہیں قوم کے نام ایک پیغام۔ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے دل کی پاکیزگی اور زبان کی سچائی۔ حضرت شیخ تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو بہتر فرما دے۔ حقیقی کامیابی کا مدار اسی پر ہے۔ پورے انسانی جسم میں 2 چیزیں بطور خاص ایسی ہے، اگر وہ درست سمت پر چلتی رہیں تو انسان کامیابی کی منزل تک ضرور پہنچتا ہے۔ ان میں سے ایک دل ہے اور دوسری چیز زبان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا انسان سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مخموم دل والا اور سچی زبان والا۔ دوستو، میں آپ سے یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ بتائیں کہ آپ سمجھ گئے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مخموم دل والا اور سچی زبان والا کامیاب اور بہتر انسان ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن صحابہ نہیں سمجھے تھے، تو صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سوال پیش کیا کہ اللہ کے رسول، زبان کا سچا ہونا تو سمجھ میں آ گیا، یہ دل کا مخموم ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، جس کے دل میں خدا خوفی ہو، پاک صاف ہو، گناہ کی باتیں دل میں نہ ہو، وہ حد اعتدال سے گزرنے والا نہ ہو، اس کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تو ایسا انسان مخموم القلب کہلاتا ہے۔ مخموم القلب وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں درج ذیل باتیں 6 باتیں پائی جائیں، وہ انسان مخموم القلب یعنی دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے۔ مخموم القلب شخص کی 6 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت کہ اس کے دل میں خدا خوفی اور تقوی ہو، وہ جہاں کہیں بھی ہو، خواہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر، خلوت میں ہو یا جلوت میں، مجمع عام میں ہو یا مجمع خاص میں، ہر جگہ ہر وقت اللہ کی عظمت والا خوف اس کے دل میں موجود ہو۔ یہی تقوی اس کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے سبب بنے گا۔ عام طور پر انسان لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال کرتا اور برے اعمال سے بچتا ہے، لیکن جب تنہائی میسر آ جائے، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر نیک اعمال کی چھٹی، جبکہ برے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فضل و کمال مخموم القلب انسان کی پہلی علامت کے طور پر تقوی کو ذکر فرمایا۔ دوسری علامت، مخموم القلب شخص کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا دل پاک صاف ہو، اس میں گناہ کی باتیں نہ ہو، یعنی کسی کی عداوت، نفرت، بدگمانی، غرور، تکبر، فریب کاری اور جذبہ انتقام نہ ہو۔ کسی کے بارے میں منفی خیالات کی غلاظت نہ ہو، بلکہ مخلوق خدا سے محبت، انس، ہمدردی، ایثار، عفو، درگزر پائی جاتی ہو اس کے دل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مخموم القلب یعنی پاک باطن والا قرار دیا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے سلوک اور گفتگو کی وجہ سے دل میں ان کی نفرت آ جاتی ہے، لیکن اس کو فوراً ختم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں دعا کرے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ تیسری علامت، مخموم القلب شخص کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں ظلم نہ ہو، یعنی حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے، اور اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک۔ مزید یہ بھی ذہن نشین رہے، کسی نیک عمل کو لوگوں کے دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پر کرنا بھی ظلم ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ساری زندگی انسان نیک اعمال بھی کرے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر اسے نہ مل سکے، اس کی ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے۔
صحابی رسول حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ رب العزت اولین و آخرین یعنی تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے تو ایک آواز دینے والا پکارے گا، جس شخص نے اللہ کے لیے کیے جانے والے کسی عمل میں اللہ کے ماں سوا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا تھا تو وہ آج کے دن اسی سے نیک عمل کا اجر و ثواب لے جس کو دکھانے کے لیے اس نے کیا تھا، اسی سے جا کے اجر مانگے، اسی سے جا کے ثواب کی توقع کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت باطل شرکا کے ساتھ شریک ہونے سے پاک اور بے نیاز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی شرک اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ چوتھی علامت، مخموم القلب شخص کی چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں برائی اور کینہ نہ ہو۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے بارے میں دل میں دشمنی اور عداوت کے جذبات پالتے رہنا۔ یہ ایسی بری بیماری ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے، کسی کے بارے میں نرم جذبات اور محبت پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جنتی شخص کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ مسلسل 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے رہے کہ تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد ہر روز ایک انصاری صحابی تشریف لاتے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے اس عمل کو دیکھنے کی جستجو پیدا ہوئی کہ جنتی شخص کیسے ہے، اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ جستجو پیدا ہوئی کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کے بار بار جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، اس انصاری صحابی کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو جا پہنچے اور مسلسل 3 راتیں ان کے ہاں قیام کیا تاکہ ان کا وہ عمل اور عبادات دیکھ سکے، لیکن ان کے معمولات کوئی ایسے نہ تھے کہ جو باقی لوگ نہ کرتے ہوں، یعنی عبادات معمول کے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس صحابی سے اس بارے میں سوال کر ڈالا اور اپنے وہاں رہنے کی وجہ بھی بتلا ڈالی کہ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، تو میں نے آپ کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا تاکہ آپ کا وہ عمل دیکھ سکوں جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کا بارہا اعلان فرمایا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا خاص عمل آپ کے ہاں نہیں دیکھا جو باقی لوگوں میں نہ ہوتا ہو۔ ذرا بتلائیے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جس کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیکھا وہی میرے معمول کے معمولات ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور کسی کو ملنے والی نعمت پر حسد نہیں کرتا۔ 5ویں علامت، مخموم القلب شخص کی 5ویں علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی دینی یا دنیاوی نعمت، مثلا مال، دولت، حسن و جمال، شہرت و مقبولیت، صلاحیت و استعداد یا علم و دیانت وغیرہ دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ کاش وہ نعمت اس کے بجائے مجھے مل جائے یا کم از کم اس کے پاس بھی نہ رہے۔ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اس نعمت سے محروم ہوں دوسرا شخص بھی محروم ہو جائے۔ اس گندے جذبے اور بری تمنا کا نام حسد ہے اور یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو حسد سے خوب اچھی طرح بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فضل و کمال انسان کی علامت یہ ذکر فرمائی ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو، اسے اپنی زبان پر مکمل کنٹرول حاصل ہو، زبان سے سرزد ہونے والی تمام برائیوں سے خود کو بچاتا ہو، جیسے جھوٹ، غیبت، بد کلامی، گالی، تہمت، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام نیکیوں کی بنیاد جاننا چاہتے ہو؟ حضرت معاذ نے عرض کی، جی ضرور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ازراہ تعجب عرض کی، اے اللہ کے نبی۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ تعجب عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہماری گفتگو کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا ہم سے قیامت کے روز سوال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تعجب کو دور کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، ارے معاذ، اللہ آپ کا بھلا کرے، زیادہ تر لوگ اپنی بدگوئی کی وجہ سے، اپنی بد زبانی کی وجہ سے جہنم میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، آمین۔